नाज़रीन 6-7 मुख्तलिफ खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज जो अज खुद नोटिस उसकी समाअत हुई, आज 1 बजे उसकी समाअत थी। अब इस सारी चीज़ के अंदर चंद पॉइंट्स हैं जो रेज होते हैं और वो पॉइंट्स जिसके ऊपर एक्चुअली सवालिया निशान बनता है, क्या जज साहिबान या जुडिशरी क्या इन मामलों के अंदर इंटरफेयर कर सकती है। हमें तो यही बताया जाता था कि जजेस तो एक्चुअली अखबार तक नहीं पढ़ते। आज हमजा शहबाज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, 1 महीने से जो है वो मेरे पास काबीना ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन 6-7 मुख्तलिफ खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है और उसका कानूनी मामलात के साथ भी ताल्लुक़ है और सियासी मामलात के साथ भी ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज जो अज खुद नोटिस, जो सुओ मोटो नोटिस लिया गया था कल रात को तकरीबन 9 बजे, उसकी समाअत हुई। आज 1 बजे उसकी समाअत थी और इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब वो भी वहाँ पे मौजूद थे, जबकि एक्चुअली उनको बुलाया नहीं गया था लेकिन फिर भी वो वहाँ पे मौजूद थे। अब इस सिलसिले में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा था और बेंच की जानिब से जो है वो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल से जो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आपने क्या सुओ मोटो केस की पेपर बुक आपने पढ़ी है, तो उन्होंने फरमाया कि नहीं मैंने अभी तक ये बुक नहीं पढ़ी। उसके बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल को सुओ मोटो नोटिस केस की पेपर बुक पढ़ने के लिए दी और पेपर बुक का पैराग्राफ 2 और 3 ये कहा गया कि जी आप पढ़ें। उसके बाद वहाँ पे जज साहब ने जो है वो नोट किया कि जी FIA की लाहौर की अदालत में प्रोसिक्यूटर को तब्दील कर दिया गया। इसके साथ साथ उसमें ये भी लिखा गया कि जी और ये कहा गया कि जी प्रोसिक्यूशन ब्रांच और प्रोसिक्यूशन के अमल में मदाखलत नहीं होनी चाहिए और ये भी साथ कहा गया कि जी DG FIA ने एक तफ्तीशी अफसर को पेश होने से मना किया। प्रोसिक्यूशन को हटाने का जानना चाहते हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी DG FIA सिंध से हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, KPK में उनकी कारकर्दगी अच्छी थी। DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी अच्छी शोहरत के हामिल ऑफिसर हैं। डॉक्टर रिजवान को भी तब्दील कर दिया गया और डॉक्टर रिजवान को बाद में हार्ट अटैक हुआ। इन मामलात पर हमें तफ्तीश है। अखबार के तराशों के मुताबिक ECL से नाम निकालने पर हज़ारों अफराद का फ़ायदा हुआ, इन मामलात को जानना चाहते हैं। बेसिकली लुबे लुबाब जो था वो सारी बात का ये था और उसके बाद जो है इन तमाम ये जो केसेस हैं हाई प्रोफाइल केसेस, इसके अंदर जो है वो तबादलों और तफ्तीश के अमल को जो है वो उनको बंद करने से, उन केसेस को बंद करने से रोक दिया गया है कि जी अब इन केसेस को नहीं रोकना। अब इस सारी चीज़ के अंदर चंद पॉइंट्स हैं जो रेज होते हैं और वो पॉइंट्स जिसके ऊपर एक्चुअली सवालिया निशान बनता है वो ये है कि ऐसा क्यों हुआ है। लोग मतलब सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है कि एक दिन इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर ये सारी बात की और अगले दिन जो है वो इस सारे मामले के ऊपर सुओ मोटो नोटिस हो गया। एक बात। दूसरा पॉइंट जो इस सारी चीज़ के ऊपर रेज हो रहा है कि आखिर क्या वजह है कि एग्जेक्टिव के ये अगर मामलात हैं, मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने ECL से नाम निकाले हैं या कोई तबादले हुए हैं, जो कि एक्चुअली जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो होते हैं, ये रूटीन के मैटर्स हैं, लेकिन क्या जज साहिबान या जुडिशरी क्या इन मामलात के अंदर इंटरफेयर कर सकती है? क्या वो देख सकती है कि जनाब फलां बंदे को आपने चेंज किया या नहीं किया? उसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं। जाहिर बात है जब आप लोगों को हटाते हैं तो सवाल उठ सकते हैं, लेकिन क्या जजेस ये काम कर सकते हैं या नहीं? दूसरी बात ये कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये पिछले दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा था, पता नहीं कितने IG पंजाब के तब्दील हुए, पता नहीं कितने नैब के प्रोसिक्यूटर्स तब्दील हुए, पता नहीं PTV हमला केस जो इमरान खान साहब के ऊपर था उसके अंदर भी तो जाहिर बात है तफ्तीशी उस वक्त हुकूमत के अंडर ही थे ना, मतलब वही सब कुछ कर रहे थे, तो उसके अंदर से इमरान खान साहब बरी भी हो गए, जबकि एक्चुअली ऑडियो के ऊपर उनकी मतलब एक सबूत मौजूद था और सब जानते थे कि वो सारा वो जो शो लगाया गया था 2014 के अंदर वो इमरान खान साहब का शो था और इन्हीं के बंदे और डॉक्टर तारिक कादरी के बंदे PTV के अंदर घुस के उन्होंने गुलगपाड़ा किया था, लेकिन इसके बावजूद वो आराम से केस में से जो है वो निकल गए। ठीक है, उस वक्त तफ्तीशी किसके थे? उस वक्त तफ्तीशी इमरान खान साहब की हुकूमत की थे ना। उसके बाद इस सारे मामले के अंदर बशीर मेमन साहब जो साबिक DG FIA हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि जी मुझे बुला के कहा गया कि जी आपने फलां जज के खिलाफ जो है ना वो आपने केस बनाना है, ठीक है, और तगड़ा केस बनाना है और इनको छोड़ना नहीं है आपने। जस्टिस काजी फाइज ईसा की मैं बात कर रहा हूँ। बशीर मेमन साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, मतलब कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं
تو اس وقت کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا گیا کہ جی یہ ایک سابق ڈی جی ایف آئی اے کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب مطلب ان کے حوالے سے یہ مشہور تھا کہ وہ خود ایف آئی اے کے دفتروں میں جا کے بیٹھ کے جو ہے وہ آرڈرز دیا کرتے تھے, اور بڑے بڑے مطلب اس قسم کے ان کی جو انٹروژنس تھیں مختلف اداروں کے حوالے سے, پروسیکیوشنز کے حوالے سے, وہ سب کے سامنے ہیں, لیکن کوئی سو موٹو نوٹس نہیں ہوا اس وقت بھی. تو یہاں پہ ایک بڑی باریک لائن ہے جو ایکچولی ساری چیز کو جو ہے نا وہ جوڈیشری کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ عبور نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد آج یہ بات بھی کہی گئی کہ جی ہم سوشل میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جہاں تک میں لاء کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں فرینکلی اسپیکنگ, لیکن اتنی بات کم از کم میں جانتا ہوں, اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں چاہوں گا کہ وکلا کی جانب سے یا اس شعبے سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں لاء سے, وہ ضرور میری رہنمائی فرمائیں. لیکن ہمیں تو یہی بتایا جاتا تھا کہ ججز تو ایکچولی اخبار تک نہیں پڑھتے, وہ تو اخبار بھی نہیں پڑھتے, وہ اپنے آپ کو خبروں سے ایکچولی دور رکھتے ہیں تاکہ فیصلہ جب وہ کرنے کے لیے بیٹھیں اور اس سارے معاملے کو جب وہ دیکھ رہے ہوں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, اور وہ تھا جو ڈاکٹر رضوان تھے جو ایک آفیسر تھے اور ان کو اس کیس سے الگ کیا گیا تھا, اور حقیقت یہ ہے کہ اس کیس سے الگ جو ہے وہ ان کو پہلے ہی کر دیا گیا تھا, اور اس کے بعد ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کہ وہ انتقال کر گئے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب اپنی تقریروں کے اندر بات کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے زہر کی بھی بات کہی کہ جی ایسا زہر بھی ہوتا ہے جس سے انسان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. کیا ان مفروضوں کے اوپر کہ ایک سیاسی جماعت کا ایک شخص جو ہے وہ اس قسم کی کوئی بات کہہ دے تو کیا اس کو عدالتوں میں اس کے بعد لایا جا سکتا ہے بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی بات کے؟ یہ بہت بڑا مطلب سوالیہ نشان ہے, کیونکہ سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ تو دنیا جہان کے الزامات لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, بہت زیادہ الزامات لگاتے ہیں. میں تو اور کچھ نہیں تو میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ مریم نواز کئی دفعہ نواز شریف کے بارے میں کہہ چکی ہیں کہ جی نواز شریف کو جو ہے وہ جان بوجھ کے ان کے کھانا اس طرح دیا گیا تھا, ان کی حالت اس طرح کر دی گئی تھی کہ ان کے پلیٹلیٹس گر گئے تھے. الزام تھا, میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ تو الزام تھا. کیا اس کے اوپر کوئی نوٹس ہوا؟ نہیں ہوا. تو یہ بڑی ایک باریک لائن ہے جس کے اوپر ایکچولی آپ کو چلنا پڑے گا. بالکل نظر ہونی چاہیے, کہیں پہ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر یہ تاثر آنا شروع ہو جائے کہ اپوزیشن سے ایک لیڈر جو ہے وہ ایک تقریر کرے اور اس کے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ سو موٹو نوٹس لے لیا جائے, یہ ظاہری بات ہے پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ سب کچھ یہاں پہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, وہاں پہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان ٹاکس کر رہا ہے. آئی ایم ایف جو ہے وہ مذاکرات کر رہا ہے کہ ہمیں جلد از جلد پیسوں کی ضرورت ہے. اس دوران اگر حکومت وقت کو ان چیزوں کے لیے کھینچ لیا جائے تو پتہ نہیں کیوں بار بار جو ہے وہ ریکارڈنگ کا پورا کیس جو ہے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس سے پاکستان کو کتنے فائدے ہو سکتے تھے, لیکن اس کیس کا بیڑا غرق کر دیا گیا. کس نے کیا, کیا کیا, بڑی لمبی بات ہے, وہ پھر کبھی صحیح. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سٹیبلٹی پھر کس طرح آئے, سٹیبلٹی کس طرح آئے جب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوں. قانونی معاملات سے جڑی ایک اور خبر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج رابطہ کیا گیا عمر چیمہ صاحب کی جانب سے کہ جی ان کو غیر قانونی طور پہ گورنر شپ سے ہٹایا گیا ہے. تو پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات لگائے گئے, لیکن اس کے بعد اعتراضات لگا کے اب وہ کیس بھی جو ہے وہ لگا لیا گیا ہے اور اس کی سنوائی بھی جو ہے وہ کل ہوگی اس معاملے کی بھی. اس سارے معاملے میں آلریڈی آج حمزہ شہباز صبح ایک پریس کانفرنس کر چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی اب تقریباً مہینہ ہو چکا ہے اور 1 مہینے سے جو ہے وہ میرے پاس کابینہ ہی نہیں ہے, کہ میں اگر کابینہ نہیں ہے تو میں آپریٹ کس طرح کروں گا, یہ صوبہ کس طرح چلے گا. تو جہاں پہ ایک پولیٹیکل میس تو کریٹ ہو رہا ہے, لیکن اور فیکٹرز بھی ایسے ملوث ہیں جو اس پورے میس کے اندر جو ہے وہ اسے ختم کرنے کے لیے اپنا رول پلے نہیں کر رہے. میں صرف اتنی بات کہوں گا. اور اسی طرح قانونی معاملات کی جہاں تک بات ہے اور پنجاب کی ہم بات کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 25 منصرف اراکین تھے ان کے حوالے سے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا, جس کے حوالے سے اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو اپنی ایک ایڈوائس دی تھی, وہ اس کی کاپی منگوا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کل 3 بجے جو ہے اب یہ فیصلہ اناؤنس کرنے جا رہا ہے, جس کے بعد میرے خیال میں کافی حد تک سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. مسلم لیگ نون تو ابھی بھی اس سوچ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ جی ہم بالکل سیف ہیں, لیکن میرا اپنا یہ تجزیہ ہے اس معاملے میں کہ اتنے بھی سیف نہیں ہے, معاملہ کافی نیک ٹو نیک چل رہا ہے. اور جو بھی ایکچولی یہ ریس جیتے گا وہ بالکل 19-20 سے ہی جیتے گا فی الحال جو مجھے نظر آ رہا ہے.
اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ 2 دن سے میری اطلاعات کے مطابق 2 دن سے اسلام آباد کے اندر کافی پریشانی پائی جاتی ہے حکومت وقت کے حوالے سے، اور سر جوڑ کے سوچا جا رہا تھا کہ کیا کیا جائے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قوم سے اب تک خطاب نہیں کر سکے ہیں، اور اب یہ خبر آئی ہے کہ کل وہ اپنا پہلا خطاب کرنے جا رہے ہیں. اب یہ خطاب بھی کافی دیر کے بعد ہو رہا ہے، لیکن خطاب کی امپورٹنس اس حوالے سے بھی ہے کہ کیا وہ اس حکومت کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں یا ایکچولی وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے کوئی سٹیپ لینے جا رہے ہیں. فی الحال تو وہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ جی ہم اگست 2023 تک یہ حکومت قائم رہے گی، لیکن اس طرح کی اناؤنسمنٹس اور بھی بہت، عمران خان صاحب بھی بڑی اناؤنسمنٹس کیا کرتے تھے، ان کے لوگ بھی بڑی اناؤنسمنٹس کرتے تھے کہ جی ہم 5 سال کے لیے آئیں اور 5 سال پورے کریں گے. نہیں پتہ لگتا حکومت یوں چلی جاتی ہے ہاتھ سے. تو کل کا خطاب جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ آج نون لیگ کے حوالے سے ہے. حمزہ شہباز اور مریم نواز آج سرگودا میں ایک جلسے سے خطاب کرنے جا رہے ہیں. جلسے کے لیے تیاریاں بڑی دیر سے جاری ہیں اور محسن شاہ نواز رانجھا جو ہے وہ اس کو آرگنائز کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج اس سلسلے میں کیا بات ہوتی ہے. ابھی تک مسلم لیگ نون کے اپنے ورکروں کے اندر بھی ایک یہ رائے پائی جاتی ہے کہ بہت ڈیفینسو طریقے سے جو ہے ساری چیز کو کھیلا گیا ہے اور اب ہمیں اٹیکنگ موڈ کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ اس اٹیکنگ موڈ کے اوپر آتی ہے یا نہیں آتی، یا ابھی بھی ڈیفینسو رہنے کا ہی فیصلہ کرتی ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ پی سی بی چیئرمین رمیز راجہ صاحب کے حوالے سے ہے. رانا مشہود صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ان کی جانب سے ایک بیان آیا ہے کہ بہتر ہے کہ رمیز راجہ صاحب اپنی کرسی خود ہی چھوڑ دیں، اور ورنہ ظاہری بات ہے آگے چل کے وہ لوگ کوئی اس قسم کے اقدامات کریں گے کہ ان کو ہٹایا جائے. رمیز راجہ صاحب ویسے لگائے تو عمران خان صاحب نے تھے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے قریبی بھی بہت ہیں اور وہ ہمیشہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے رہے اور نون لیگ کے خلاف ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ کام انہوں نے اچھا کیا ہے، اب تک کوئی برا کام نہیں کیا ہے. مطلب میں اگر ان کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھوں تو انہوں نے کوئی برا کام نہیں کیا ہے، بلکہ مجھے ان کے بارے میں ایک اچھا فیڈ بیک آیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو کم از کم ایسے اقدامات نہیں لینے چاہیے کہ ایک آدمی اگر ایک پوسٹ کے اوپر بیٹھ کے اچھا کام کر رہا ہو تو صرف اس وجہ سے اسے ہٹانے کی باتیں شروع ہو جائیں کہ وہ کیونکہ آپ کی جو اپوزٹ پارٹی ہے اس کے بہت قریب ہے، یا تو پھر آپ نے کہیں اور کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ جی یہ پی سی بی چیئرمین کا عہدہ جو ہے وہ ہم نے فلاں بندے کو دینا ہے، تو اس کا مجھے نہیں پتا. لیکن کم از کم میرے خیال میں رمیز راجہ صاحب کے حوالے سے یہ قدم نہیں اٹھایا جانا چاہیے تھا، یا اگر اٹھانے کا سوچ بھی رہی ہے مسلم لیگ نون تو یہ ایک بڑا غلط فیصلہ ہوگا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.